والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. قال الله عز وجل في كلام المجيد: فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال في مقام آخر: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آج جمعہ کے اس اجتماع میں ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں، مطلب ایک انسانوں کا جہان ہے ہم جس میں زندگی بسر کر رہے ہیں. انسانوں کے ساتھ ہی ہمارا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، میل ملاقات ہوتی ہے. ملے جلے یہ مزاج ہیں لوگوں کے، اس لیے کہ انسانوں کے اندر نسل کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی فہم و فراست ہے، عقل ہے، اس اعتبار سے، مالی اعتبار سے، چونکہ لوگ مختلف ہوتے ہیں اس لیے لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں. اپنی اگر ہم بات کریں تو ایک گھر میں اگر 4 افراد رہتے ہوں تو بڑا بہترین تجربہ تو ہمارا اپنے گھر میں ہی ہو جاتا ہے کہ شوق اپنے اپنے ہو جاتے ہیں، عادتیں اپنی اپنی ہوتی ہیں، ترجیحات اپنی اپنی بن جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اس جہان میں لوگ جب مختلف مزاج کے ہیں، اب میں جس مزاج کا ہوں، ایک مثال کے طور پہ میرے ساتھ ملنے والے 10 لوگ ہیں، اب میرے ہم مزاج تو نہیں ہو سکتے لیکن زندگی انہی کے ساتھ گزارنی ہے. تو اس حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ سمجھیں گے. خاص طور پہ 2 چیزیں میں زیادہ جن پہ تاکید کروں گا کہ انسانوں کے جہان میں دیکھیں، میں نے عرض کی کہ مزاج مختلف ہیں لیکن حسن سلوک ہے اور مثبت سوچ کسی کے بارے میں رکھنا، یعنی اچھا سوچنا دوسرے کے بارے میں. کوئی نقصان کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کی اپنی کاوش سے، مشورے سے، اپنے تعلق سے اس کو نقصان سے بچا لیں. شکوک و شبہات سے بالا تر ہو کے آپ زندگی گزاریں. یہ چیزیں ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج گرامی سے معلوم ہوتی ہیں کہ کفر کا دور ہے، ہر قسم کا برے سے برا جو عمل ہے وہ اس ریاست کے اندر، اس علاقے میں تھا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی علاقے کو سنوارا ہے. 2 چیزیں بالخصوص آج ہم سمجھیں گے. ایک ہے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، اور دوسری جو چیز ہے بردباری، یعنی نرم مزاجی ہو، گفتگو بہترین انداز میں، اور دل میں بھی نرمی ہو، بردباری ہو، یعنی غصے کا آ جانا. یا ہم کہتے ہیں کہ کسی کی اگر برائی ہے تو اس کو ایسا آپ نے اپنے دل پہ سوار کر لیا کہ بس ہمیشہ اس کو برا ہی سمجھتے رہنا. یہ عادتیں اخلاقیات سے مخالف آتے ہیں. تو 2 چیزیں اپنے اندر ہمیشہ
اپنی عادت میں شامل رکھنی چاہیے. ایک کہ آپ کے دل میں دوسرے کا احساس ہو. احساس ہونا چاہیے. احساس کیا ہے کہ آپ خیر خواہ بن جائیں دوسرے کے. اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ بردباری. اور تیسری چیز میں یہ عرض کروں گا، بردباری میں آتا ہے کہ دوسرے کی غلطی ہے معاف کر دینی چاہیے. اور کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو، تو آپ اپنے مزاج کو سامنے رکھ کے دوسرے کے بارے میں کوئی رائے اختیار کریں گے، یا ہمارے اللہ رسول کا دیا ہوا ایک فیصلہ ہے وہ اپنے مزاج میں لا کے دوسرے کو اچھا یا برا سمجھا جائے گا. پھر میں جو عرض کر رہا ہوں کہ تیسری چیز اس میں خود ہی ہم سمجھ لیں گے کہ معاف کر دینا، درگزر کا معاملہ اور نرم مزاجی یہ ہمارے دین اسلام میں اچھی چیز ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ معاف کرنے کا مجھے آپ کو حق نہیں ہے. اللہ رسول کا جہاں پہ معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ انسانوں کا حق نہیں ہوتا. اب ہم آتے ہیں تھوڑی تفصیل کی طرف. پہلی چیز جو میں نے عرض کی، احساس ایک دوسرے کا. میں اس پہ پہلے بھی یہ مثال دے چکا ہوں. سورہ نمل قرآن عزیز کی صورت ہے. سورہ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو. چیونٹی کے نام پہ اس صورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا. اچھا، اب چیونٹی کا کارنامہ کیا ہے یا چیونٹی کا واقعہ کیا ہے، پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں. چیونٹی کا ذکر صرف ایک جگہ پہ آتا ہے سورہ نمل میں ہی. وہ بھی اگر آپ غور کریں تو 1-2 لائنوں کا وہ واقعہ ہے جس کو قرآن نے کوٹ کیا ہے. اس سے پہلے اور اس کے بعد اس چیونٹی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. لیکن جہاں پہ اس کی بات آئی ہے وہ بات کیا تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور پوری روئے زمین کے واحد بادشاہ تھے، یہ جب کسی بھی علاقے سے گزرتے تھے تو اس علاقے کے جتنے بھی لوگ تھے، انسان تھے، وہاں کے رہنے والے جنات تھے، وہاں کے جو چرند پرند تھے، درندے تھے، وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. جب اس گاؤں سے یا اس شہر سے جب اگلے شہر میں جاتے، پچھلے شہر والے گاؤں والے واپس چلے جاتے، اب اگلے شہر والوں کی ذمہ داری شروع ہو جاتی. حتیٰ کہ آپ جب چلتے تھے تو ہوائیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ اسی رخ میں چلا کرتی تھیں. یہ اللہ کی دی ہوئی ایک بادشاہت تھی. اچھا، اب ایک علاقے سے گزر رہے ہیں تو چیونٹی جو ملکہ ہے یا ان دوسری چیونٹیوں کی سربراہ ہے، وہ اپنی چیونٹیوں کو مخاطب کرتی ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم جانتے ہو اس کے ساتھ تو چرند پرند حیوانات سارے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں وہ تمہیں کچل کے چلے جائیں. تو چلو جلدی کرو، اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ ورنہ کچلی جاؤ گی. تو چیونٹیاں اپنی بلوں میں گھس گئی، قافلہ روانہ ہو گیا، نکل گیا وہاں سے. یہ مختصر کر رہا ہوں میں. تو اس چیونٹی کی ادا میرے رب کو اتنی پسند آئی کہ جس کے عمل دخل سے دوسروں کی جان بچ گئی. اللہ نے اس چیونٹی کے نام پہ سورت کا نام رکھا ہے. اس سے ہمیں احساس معلوم ہوتا ہے. یہ احساس ہونا چاہیے کہ دوسرے کو نقصان سے بچا لیں. نقصان کیا ہے؟ عقیدے کا نقصان بندہ کرنے جا رہا ہوتا ہے، مالی نقصان کرنے جا رہا ہوتا ہے، عادت کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، برے اعمال میں بندہ چلا جائے یہ بھی نقصان ہو جاتا ہے. آپ کسی بندے میں دیکھتے ہیں کہ وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، آپ فوراً اپنے عمل دخل سے کسی بھی لحاظ سے آپ اس میں عمل دخل اختیار کریں اور اس کو نقصان سے بچا لیں. یہ احساس ہمارے لوگوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک گھر کی 4 دیواری میں جتنے افراد ہیں نا، وہاں بھی ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایسی ان کی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں، اسی احساس کی بات کریں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تذکرہ کیا جس کو اللہ نے جنت عطا فرمائی، کہ جس نے محض ایک کتے کو پیاسا دیکھا تو اسے پانی پلا دیا تھا. یعنی احساس کی کتنی مثالیں ہیں. جنازے کو کندھا ہم دیتے ہیں، آپ جانتے ہیں جنازے کو ہم کندھا دیتے ہیں تو اجر کیا بیان ہوتا ہے؟ 40 قدم آپ جنازے کے ساتھ ساتھ چلیں اور اسے کندھا دیں تو اجر کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس 40 قدم کے کندھا دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے. مردے کو سہارا دینے کا اجر ہے، اگر کوئی زندہ ہے تو اس کا اجر اس سے بھی بڑھ جائے گا. تو یہ احساس اپنے اندر
ہونا چاہیے. اور میں اس پہ چلیں ایک اور واقعہ میں عرض کر دوں کہ ایک مرتبہ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر یہ بات بیان کی کہ وہ ہمارے علاقے کی جو فاحشہ عورت ہے اس نے تو اپنا مستقل ایک اڈا بنا لیا ہے، تو ہمارے تو نوجوان گئے. اب آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ دعا کروانے کے لیے آئے تھے، دعا کرو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں. خود ہی اس کے پاس چلے گئے. بی بی قیمت کتنی ہے؟ وہ بابا جی تسی جاؤ تھوڑا کی کام میں تھے. نہیں تمہاری قیمت کتنی ہے؟ ایک رات کتنی قیمت ہوتی ہے جی؟ فرمایا کہ یہ قیمت پکڑو اور اب جو ہم کہیں گے تم نے ویسا ہی کرنا ہے. تو اسے فرمایا کہ غسل کرو، عمدہ لباس پہنو، سارا اہتمام ہو گیا، مصلی بچھایا. فرمایا کہ جو میں کروں گا ویسے ہی تم کرنا. ویسے ہی کیا گیا. سجدے میں لے جا کے اب کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ بس ایک بندے کا کام یہ تھا کہ یہاں پہ پہنچا دیتا، وہ میں نے پہنچا دیا، یا اللہ اس کے بعد اب تیرے حوالے. پھر زمانہ یاد رکھتا ہے کہ وہ عورت جو فوت ہوئی ہے اللہ کی ولیہ بن کے فوت ہوئی ہے. مطلب اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں. آپ دکان پہ کام کرتے ہیں، آپ کے ماتحت لڑکے کام کرتے ہیں، تو ان کی عزت، ان کے وقار اور ان کے معاملات میں آپ کہیں بھی دیکھتے ہیں کوئی ایسا وہاں پہ معاملہ ہے جہاں پہ وہ بندہ نقصان کر سکتا ہے اپنا، آپ فوراً سے اس کو سمجھائیں گے اور بڑے نقصان سے بچا لیں گے. یہ جو احساس بندے کے اندر آتا ہے نا، یہ احساس بہت ضروری ہے. آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اس کی بیسیوں مثالیں ہمیں مل جائیں گی اس طرح کی. کس قدر قرآن عزیز نے یہاں تک لفظ ذکر کیے کہ اے نبی کیا ان کو سمجھاتے 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 آپ خود ہلاکت میں چلے جائیں گے. یعنی اس قدر انتہا کر دینی. اور جس وقت ابو جہل اور دیگر لوگوں کو غزوہ بدر کے بعد گھسیٹ کے جب پھینکا جا رہا تھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے تب، اور لفظ کیا تھے؟ کاش یہ بندہ مسلمان ہو جاتا. ابو جہل اس قدر با اختیار آدمی، کاش یہ مسلمان ہو جاتا. تو یہ احساس جو ہوتا ہے ہمارا ایک دوسرے کے بارے میں، اس کی بہت ضرورت ہے. اور یاد رکھیں کبھی بھی کسی برے آدمی کی برائی کو دیکھ کر کبھی اس کے بارے میں اپنے دل میں یہ تہیہ کر لینا کہ برا آدمی ہے، یہ اپنا مزاج کبھی نہ بننے دیں. برائی سے نفرت ہمیشہ ہونی چاہیے، برے آدمی سے نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اپنی اگر سوچ یہ بنا لی برا آدمی ہے لہٰذا اسے نفرت رکھ لی، تو یہ نفرت آپ کو اپنے گھر میں بھی نظر آئے گی، پھر بندہ بچ نہیں سکے گا. ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں نا، ماسک لگایا ہوا ہے، وہ گلوز چڑھائے ہوئے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں. بھائی کیوں؟ بھائی بیمار آدمی ہے یا آپریشن ہو رہا ہے، اس کا علاج کرنا ہے. بندے سے تو نفرت نہیں ہوئی نا اس کو. اگر اس بندے سے نفرت ہوتی تو اس کو ہاتھ ہی نہ لگاتا. صرف وہ بچنا چاہ رہا ہے اس ایک بیماری سے، اس ایک اثر سے کہ یہ خود نہ بیمار پڑ جائے. لیکن آخر وہ بندے کو تو لے کے چل رہا ہے نا. تو برائی سے نفرت، برے آدمی سے نہیں. یہ اپنے مزاج میں جب لائیں گے پھر ایک احساس ہے دوسرے کے بارے میں. برا بندہ آدمی انسان ہے نا، انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان غلطیاں کر لیتا ہے. مختلف قسم کے ذہن ہیں جن کے ساتھ اس نے رہنا ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ چیز اپنے اندر خاص طور پہ ہمیں پیدا کرنی چاہیے کہ احساس جو ہے نا یہ اپنے اندر سے کبھی ختم نہیں ہونے دینا چاہیے. اور اسی احساس کے اوپر چلیں، حضرت سٹی سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے بات یاد آ گئی، میں عرض کرتا ہوں. یہ کباڑیے کا کام کرتے تھے حضرت سٹی سقطی، اور ہمارے قریب جو مارکیٹ لگتی ہے وہ اکثر طور پہ دیکھا ہے کہ اسکریپ کا کام زیادہ ہے ہمارے. ان کو خاص طور پہ حضرت سٹی سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی اپنے پیشے کے لحاظ سے کباڑیے تھے. حضرت جنید بغدادی کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت سٹی سقطی، اور یہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور ان کے مرید بھی ہیں. اچھا، ان کا یہ تھا کہ ایک بندے نے آ کر ان کو بتایا کہ مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے.
تو حضرت بڑے پریشان ہوئے، گھر سے بھاگے ایک دم سے کہ میرے دکان بھی تو اسی ایریے میں پڑتی ہے جہاں پہ آگ لگی ہے۔ تو قریب سے ایک آدمی گزرا اور اس نے کہا کہ سری کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہا کہ وہ دکانوں کو آگ لگی۔ نہیں تیری دکانیں چھوڑ کے تو آگے جو 2-3 دکانیں ان کو آگ لگ گئی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، مجھے نقصان سے بچا لیا۔ اچھا، ایک آدمی قریب سے گزرا روتا ہوا اور چیختا ہوا، اس سے کوئی اور آدمی پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہا کہ میری دکان تو ساری جل گئی ہے۔ بس یہ واقعہ ہوا، اس کی دکان جلی اس لیے رو رہا ہے، اور خود اللہ کا شکر ادا کیا کیوں دکان بچ گئی۔ اور تقاضا بھی یہی ہے، بندہ یہی کرے گا نا، نقصان سے بچ گیا تو اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے ایک مقام پہ جب اپنے دوستوں سے فرمایا کہ تم یہاں پہ آج گپ شپ کرو، جو بھی کرنا ہے کرو، مجھے اپنی عبادت کرنے دو، مصلی بچھا کے ساری رات وہاں پہ بیٹھے رہے، ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکے۔ دوستوں نے کہا کہ آپ نے ویسے الگ بیٹھنا تھا، بتا دیتے، عبادت کا بہانہ لگا کے الگ تو نہ ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسی جرت کر لی ہے اور مجھے اپنی ایک ایسی خطا یاد آ گئی کہ اس خطا کی وجہ سے میں اتنا شرمندہ ہوں کہ ساری رات گزر گئی، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اس شرمندگی کی وجہ سے۔ یا اللہ، میں کس منہ سے اتنا شرمندہ ہوں، کس منہ سے تیری بارگاہ میں سجدہ کروں۔ ایک اور مقام پہ جا کے اب کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کیا ہے جو آپ کے دل سے نکلتا نہیں؟ فرمایا کہ مجھے 30 سال ہو گئے، 30 سال اپنی ایک خطا پہ میں معافیاں مانگ رہا ہوں اللہ سے، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میری معافی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ وہ معافی کیا تھی؟ کہا کہ وہ جب میں نے اپنے دکان کے بچنے پر الحمدللہ کہا تھا، اور وہ جو میرے قریب سے گزرا روتا ہوا کہ میری دکان جل گئی، میری دکان جل گئی، شرمندہ ہوں اس بات پہ کہ الحمدللہ کہنے سے پہلے تو نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ جس کا نقصان ہو گیا وہ کتنا پریشان ہے۔ اسی لیے جب آپ کے پاس آ کر کہا گیا تھا کہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں، آپ نے اس بندے سے کہا تھا کہ وجہ مشکلات تلاش کرو کیا ہیں، مشکلات آتی کیوں ہیں تو ہمارے اوپر؟ کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ تم جو سکھ کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہو، تمہاری آسائشوں کی جو زندگی ہے، تمہاری نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی، کیا یہ تمہاری زندگیاں کسی کے لیے مشکلات کا باعث تو نہیں بن رہی؟ اس کو اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں اپنے سارے معاشرے میں کہ ہماری جو ایک لائف سٹائل بن چکے ہیں، ہماری زندگی کے سٹینڈرڈ بن چکے ہیں، کیا یہ کسی کے لیے مشکلات تو نہیں کھڑی کر رہے؟ اس لیے ہر معاملے میں احساس ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ اپنی روش ہمیں قائم کرنی چاہیے کہ اپنے اندر احساس، خدمت خلق اس کے اندر آتی ہے، دوسروں کے معاملات میں آپ پوچھ گچھ کریں۔ یہ نماز آپ کو جو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سارے محلے کی آپ کو خبر ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے حالات کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ تو یہ احساس۔ اور دوسری چیز میں نے شروع میں عرض کی کہ نرم مزاجی، یہ انسانوں کا جہان ہے نا، انسانوں کا مختلف مزاج، مختلف طبیعتیں اور مختلف حیثیتیں بار بار بندے کو دوسرے کے مزاج کے خلاف لے کے چلی جاتی ہیں۔ تو اب اس معاملے میں ارشاد فرمایا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی تمہارے اوپر اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ آپ کو نرم دل بنایا ہے، آپ کو نرم دل بنایا ہے۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے اور اپنے دل کے بھی سخت ہوتے، لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے آس پاس جو بیٹھے نظر آ رہے ہیں نا، سارے بھاگ جاتے یہاں سے، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ بیٹھتا۔ اور فرمایا کہ اللہ کی آپ پہ بڑی مہربانی ہے۔ اس کا مطلب ہے نرم دلی جس بندے کو مل جائے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کی اس پہ بڑی مہربانی ہوتی ہے جس بندے کو نرم دلی مل جائے۔ اچھا، پیشگی میں عرض کر دوں اسی معاملے میں، اگرچہ اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے، درگزر کر دینا چاہیے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں چھوڑ دینا چاہیے، نرمی اختیار کر لینی چاہیے، لیکن کچھ سیریس معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ درگزر کرنا بندے کے لیے پکڑ کا باعث ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ گستاخی رسول کا پچھلے کچھ عرصہ پہلے بڑا ایک شور چلا، بڑا جناب ایک معاملہ چلا کہ حضور نے فلاں مقام پہ وہ معاف کر دیا تھا نا اپنی گستاخی کرنے والے کو، فلاں کو بھی معاف کر دیا تھا نا۔ ہم یہی کہتے ہیں جس کا حق ہے وہ اگر خود معاف کر دے یہ تو بڑی اچھی بات ہے،
لیکن حق کسی اور کا ہو، معاف کرنے والا دوسرا ہو، یہ تقاضا نہیں بنتا۔ مسجد تھوڑی ساڑی مسجد ہے، کوئی بندہ پکھا لا کے لے جائے، سارے نمازی کہیں چلو چھاڑ دیو یار، بات بنتی ہے؟ آپ جو حق معاف کرنے کی باتیں کریں، یا میں کسی کا یہ حق معاف کرنے کی بات کروں، وہ پنکھا ملکیت کس کی ہے؟ میری ملکیت ہے کہ آپ کی ملکیت ہے؟ ہم کہیں گے کہ وقف چیز جو ہو جاتی ہے وہ اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کی ملکیت میں مجھے آپ کو معاف کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سارے معاملات کو ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے، میرا اور آپ کا جہاں پہ حق آتا ہے نا، یہ حق اس کا تذکرہ قرآن نے کیا معاف کرنے کا۔ آپ کا میرا ذاتی کوئی حق ہے، اس معاملے میں اگر کسی کو معاف کر دیا جائے تو یہ اللہ کو بڑا ادا پسند آتی ہے۔ کسی اور کے معاملات میں دخل اندازی دینا یہ بندے کو تو حق ہی نہیں ہے۔ اور ایسے معاملے میں قرآن نے کہا کہ جب اللہ کی حدیں قائم ہو رہی ہوں، اللہ کی حدیں مطلب زنا کی سزا بنتی ہے اب وہ دی جانی ہے، چوری کی سزا بنتی ہے وہ دی جائے گی، قتل کی سزا بنتی ہے، شراب نوشی کی سزا بنتی دی جائے گی۔ قرآن نے کہا کہ تمہارے دلوں میں اس کے لیے ذرہ برابر بھی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ یہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے۔ ہاں، تمہارے جہاں پہ اپنے حقوق آتے ہیں، اپنی باتیں آتی ہیں، اپنے معاملات آتے ہیں، مطلب قرض دیا ہوا کسی کو، وہ بندہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے، مہربانی یہ ہے کہ آپ اس کو مہلت دے دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ادا کر سکے گا، آپ اس کو معاف کر دیں۔ آپ جا رہے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو گیا، دوسرے نے بدتمیزی کر دی، آپ اس کو معاف کر دیں۔ یہ زندگی کے معاملات ہیں جو ہمارے آپس کے ذاتی مسائل ہوتے ہیں، ان میں درگزر کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی آپ پہ بڑی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہیں۔ نرم دلی اپنے ذاتی معاملات کی بات ہے، ورنہ جہاں پہ اللہ کے فیصلوں کی بات آئی، حضرت اسامہ نے آ کے ایک مرتبہ عرض کی، وہ جس کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے، تو کہنے لگے حضور آپ اس کو معاف نہیں کر دیتے؟ آپ نے فرمایا کہ اسامہ، کیا اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کے دوران تو اپنی سفارش کرنا چاہتا ہے؟ منع کر دیا ان کو۔ تو عام اپنے ذاتی معاملات ہے اس میں درگزر کر دیں، اور اس میں درگزر کی کتنی بہترین تعلیم دی گئی۔ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ، اے ہمارے پروردگار، انک عفو، تو کتنا درگزر فرمانے والا ہے، تحب العفو، اور درگزر کرنا، معاف کر دینا تجھے بڑا پسند ہے۔ فاعف عنی، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے بھی معاف کر دے۔ یعنی اللہ کے اوصاف بیان کر کے، یا اللہ تو کیسا درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ کا درگزر کرنا کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایک آدمی ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، پیدا نہیں ہوا، اس کے آنے سے پہلے جو اس کی پیدائش کے مراحل ہیں، آپ کبھی بڑے غور سے پڑھ کے دیکھیں، پیدائش کے مراحل جتنے بھی ہیں، یعنی اس کے پیدا ہونے سے پہلے کے معاملات ہیں، اللہ کی کتنی مہربانی ہے۔ یعنی اس عورت کے جسم میں جو ایک حصہ رکھا ہے جس میں بچے کی، وہ بچے کے جسم کے ساتھ ساتھ وہ پھیل جاتا ہے۔ کیسی نرمی رکھی ہے اس جگہ کے لیے اللہ رب العزت نے، پیدائش کے مراحل، پھر پیدائش کے بعد، اللہ کی کتنی مہربانی ہے۔ اچھا، جب وہ بچہ پیدا ہو گیا، ساری زندگی اللہ کو کبھی سجدہ نہ کرے۔ کتنے کافر ہیں دنیا میں، کتنے مشرک ہیں، ساری زندگی کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، پھر بھی اللہ کتنا مہربان ہے، اس کے نعمتیں بند نہیں ہوتی، چاروں موسم کے فائدے ان کو مل رہے ہیں، رزق مل رہے ہیں، عزت کے ساتھ ان کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے درگزر کرنے کا معاملہ۔ اچھا، وہ اس کا فیصلہ ہے کہ مرا بھی اسی حالت میں، پھر معافی نہیں ہے، لیکن قدرت کا قانون دیکھیں، ساری زندگی جس نے کوئی سجدہ نہیں کیا، وہ 300 سے زیادہ بیٹیوں کو مارنے والا، وہ اگر آ کر حضور سے کہتا ہے کہ حضور مجھے ایک کام کا بڑا پچھتاوا ہے، میں نے جتنی بچیوں کو مارا ہے، عرب کے معاشرے میں جو زندہ لوگ ہیں سب سے زیادہ بچیاں میرے ہاتھ سے مری ہیں، حضور مجھے بتائیں کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت کس دین میں ہو؟ کہا کہ اسلام میں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے معاف کرنا ہے، تبھی تو دین اسلام کی نعمت عطا فرما دی ہے۔ کفر سے نکال کے جو تمہیں دین اسلام میں لے آیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ توبہ کرنے والے کے بارے میں امام سیوطی نے لکھا نا، ایک بندہ توبہ کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، بندہ میرے پاس آ گیا۔ توبہ توڑ دیتا ہے،
پھر وہ آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اب بھی گواہ بنائے گا، اس بندے نے تو پہلے بھی تیرے ساتھ دھوکہ کر لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آیا تو میرے پاس ہی ہے نا، پھر معاف کر دیتا ہے۔ اچھا 3 دفعہ ہو گیا، 4 دفعہ ہو گیا، 7ویں مرتبہ وہ بندہ توبہ توڑ کے پھر آ جاتا ہے۔ فرشتے 7ویں مرتبہ بھی عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اب بھی، کہا کہ میرا بندہ نا، اچھا اب میرا فیصلہ پہلے والے معاملے کی طرح نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب میں نے اپنا فیصلہ کچھ تبدیل کر لیا، اب جو 7ویں مرتبہ توبہ کر کے بندہ میرے پاس پہنچا ہے، اب میں اس کو ایسے تھام لوں گا کہ اس کو دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ میرا بندہ ہے نا، آیا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس قدر پھر پسند فرما لیتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ درگزر فرما دیتا ہے، اللہ درگزر فرما دیتا ہے، اس کو یہ درگزر کرنا اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے اسے۔ اور کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی فیملی کے بارے میں جو حضور کو اذیتیں دی گئیں، حضور کی ذات کے بارے میں اذیتیں دی گئیں، مکے کے اندر لوگوں نے کیا سلوک نہیں کیا تھا، حضور نے کیا کتنے انتقام لیے اس کے، وہ تاریخ ساری ہمارے سامنے ہے۔ اور اس معاملے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی کو جتنی جلدی معاف کر دیتا ہے، تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی جلدی کی طرح اتنی ہی جلدی اس بندے کو معاف کر دے گا۔ اور چلیں جی، اس ایک اور حدیث میں اسی ضمن میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ حضور نے مفہوم حدیث ہے فرمایا کہ جب تک میری امت کے آخری آدمی کا حساب نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میں نے آخری امتی کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اچھا ایک بزرگ تھے، وہ نا گئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، مینا میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نوجوان آیا، ان کا تھیلا اٹھا کے لے گیا۔ اب وہ بزرگوں نے اپنی ضرورت کی چیز جب دیکھی تو وہ تھیلا ہی نہیں ہے۔ اب اس بندے کو خیال آیا کہ میں بزرگوں کا تھیلا اٹھا کے لے آیا، میرے گناہ کی آپ ذرا پوزیشن دیکھیں کیا ہے۔ ایک تو وہ مال ہے بزرگ کا، کسی جوان کا ہوتا چلیں محنت کر لیتا، وہ بزرگ ہے، اوپر سے پھر مسافر ہے، اوپر سے پھر وہ کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک لفظ زبان سے نکلا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، مینا میں، اور حالت احرام میں ہے۔ واپس آیا، بزرگوں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ نہ درگزر کر دیں، چھوڑ دیں مجھے، میرے لیے زبان سے کوئی لفظ نہ نکالیے گا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بیٹا جب کسی کو کوئی چیز تحفے میں دے دی جاتی ہے نا، ہبہ کر دیا جاتا ہے، تو ہبہ کی ہوئی چیز واپس نہیں لیا کرتے۔ اس نے کہا ہبہ کیا کیا آپ نے، میں نے تو آپ کا سامان چرایا ہے۔ کہنے کہ نہیں، جس وقت مجھے پتہ لگا نا کسی نے سامان چوری کر لیا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں تبھی یہ کہہ دیا تھا، یا اللہ میری جو چیز چوری ہو گئی اس کا حساب نہ لینا، میں نے اس کو ہبہ کر دیا۔ بابا جی آپ نے ہبہ کیوں کیا؟ یہ حدیث سنائی، یہ حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک میرا آخری امتی حساب کتاب سے فارغ نہیں ہو جاتا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ بزرگ کہنے لگے بچے بات یہ ہے کہ تیرا جرم جس حد تک پہنچ چکا تھا نا، قیامت کے دن تیرا حساب بھی اتنا لمبا ہونا تھا، تو میں نے جلدی سے معاف کر دیا تاکہ تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرا حساب لمبا نہ ہو، اور تیرے لمبے حساب کی وجہ سے میرے نبی کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ میں چاہتا ہوں جلدی فارغ ہو جائے تاکہ جلدی ہماری امت حساب کتاب سے فارغ ہو جائے اور جنت میں چلی جائے حضور کی قیادت کے اندر۔ یہ میرا اور آپ کا مزاج ہونا چاہیے، ٹھیک۔ تو لیکن اس میں جو میں نے ضمناً بات عرض کی ہے وہ بھی آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے، جو معاف کرنے کا یا درگزر کرنے کا معاملہ ہوتا ہے نا، اس کی لمٹس ہمارے دین اسلام میں موجود ہیں۔ اللہ کی حدیں جہاں پہ پامال ہو رہی ہوں اور آپ کا جہاں پہ حق نہ بنتا ہو، اس معاملے میں یہ درگزر کا معاملہ یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے۔ میں نے مثال دی نا، جیسے مسجد ہے یا مدارس ہیں، اس میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ ساری پراپرٹی میری آپ کی نہیں ہوتی، اگرچہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مسجد سارے دی سانجھی ہوتی ہے، یہ اللہ کے حق میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ اس میں اگر میں نے مثال دی، پنکھا کوئی بندہ اتار کے لے جائے نقصان تو ہے نا، سارے مسجد کے انتظامیہ کے سارے لوگ مل کے کہیں اور کوئی نہیں چھوڑو پھر کیوں یار، مجھے آپ کو حق ہی نہیں ہے معاف کرنے کا، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ میرے اور آپ کے ذاتی معاملات آتے ہیں اس میں بہترین تعلیم یہ ہے کہ معاف کر دیا کریں، کیوں؟ انسانوں کا جہان ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، میں نے اور آپ نے سمجھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔